يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے اور آپ کے درمیان اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ربیع الاول شمار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی، اور جو اب تک اس دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی محسن ہیں۔ کیا ہیں؟ محسن۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ جو آپ نے دنیا کو دیا، یہ گویا کہ آپ نے دنیا پر ایک احسان کیا۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے محسن انسانیت، انسانوں کے محسن۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم انسانوں کے لیے احسان بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا انہی میں سے ان کے لیے رسول بھیج کر۔ یہ کس نے فرمایا؟ آپ علیہ السلام کی سراپا زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بستے ہیں، بہت بڑی نعمت۔ زندگی کے کسی بھی پہلو میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں یہ کمی محسوس ہوتی ہو کہ یار ہم یہ کام کیسے کریں۔ تمام تر تعلیمات ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور گائیڈنس موجود ہے۔ کوئی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جو ہم تک نہ پہنچی ہو، اور جس تعلیم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اس کے بارے میں نہ بتایا ہو، نہ سمجھایا ہو، اور آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے متبعین نے
آپ کے صحابہ نے آپ کی ہر ادا کو نقل کیا، اس کو اپنی زندگیوں میں بھی اتارا، اور آگے ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا تک محفوظ کر کے پہنچایا، مکمل اور مدلل، ایسا نہیں کہ کچھ تو بھی۔ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو ملی ان کو مکمل لیا، ایسا نہیں کہ ایک حصہ لے لیا ایک حصہ چھوڑ دیا، آدھی بات یاد رکھی آدھی بات چھوڑ دی، پوری بات میں سے ادھوری بات لوگوں تک پہنچا دی اور ادھوری بات اس میں سے چھپائی، نہیں، بلکہ مکمل تعلیم آپ نے حاصل کی اور مکمل تعلیم آپ نے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائی اور مدلل پہنچائی دلیل کے ساتھ۔ یوں نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات من گھڑت کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو کیا کر دیا۔ جس پس منظر میں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس پس منظر کا بھی ذکر صحابہ نے فرما دیا اور بتا دیا کہ فلاں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام کرنے کو کہا، اس کام سے آپ نے منع کر دیا، اس کام کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، اس بات کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، ہمیں سمجھایا۔ اور انسانی معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر سماج اور سوسائٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوتی تو انسانوں کی سوسائٹی اور انسانوں کا معاشرہ جانوروں سے بدتر ہو چکا ہوتا۔ انسانوں کا معاشرہ جانوروں سے بدتر ہو چکا۔ یہ جو کچھ انسانیت، ہمدردی، رواداری، غمخواری، ہمدردی آپس میں جو ایک دوسرے میں انسانوں میں پائی جاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے حقوق بتائے، آپ نے چھوٹے اور بڑے کی تمیز بتائی، آپ نے آقا اور غلام کی تمیز بتائی، آپ نے بچے اور جوانوں کے بارے میں فرق بتلایا، آپ نے تہذیب سکھائی کہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنا ہے، بڑوں کا کیسے احترام کرنا ہے، ان کا کیسے اکرام کرنا ہے، خواتین کا کیسے احترام کرنا ہے، ان کا کیسے اعزاز کرنا ہے۔ یہ تمام تر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو جاتی، لوگوں کا عشق، لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کے جذبات اس مہینے کے اندر اٹھتے ہیں اور قابو سے باہر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش مبارک کا مہینہ ہے۔ انسان اپنے اپنے طور سے جس کو جیسی معلومات ہیں، جیسی اس کے پاس تعلیمات ہیں، جیسا اس نے سیکھا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اس کی روشنی میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق کو، اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اور اپنی محبت کا کیا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور حقیقی عشق کا اظہار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان کو سینے سے لگایا جائے، نہ کہ وہ عشق رسول ہے جو ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں دیتے ہیں۔ وہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے، اس سے مجھے بحث بھی نہیں کرنا ہے، بس مجھے یہ بتانا ہے کہ عشق رسول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یہ ہے عشق رسول۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت، آپ کی تعلیمات پر عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر کیا ہے، عمل۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ومن یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو. کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آزاد ہو کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی ہو کر کے زندگی گزارنے میں کامیابی نہیں. ایسی زندگی تو جانوروں کی بھی گزرتی ہے. جن لوگوں کے پاس تعلیمات نہیں ہیں ان کی بھی ایسی کیا ہو رہی ہے زندگی. سوسائٹی اور معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے، سوسائٹی اور معاشرے کو ایک دھاگے میں پروئے رکھنے کے لیے، سوسائٹی اور معاشرے کو برائیوں سے اور خرابیوں سے روکے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کے بغیر کوئی معاشرہ پر امن معاشرہ نہیں بن سکتا، پرسکون معاشرہ نہیں بن سکتا، پر وقار معاشرہ نہیں بن سکتا، عزت دار معاشرہ نہیں بن سکتا. دیکھو، فرد ملتے ہیں تو افراد بنتے ہیں، اور جب افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتا ہے. معاشرے میں، افرادوں میں، سوسائٹیوں میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا نرم ہے، کوئی غصے کا تیز ہے، کوئی غصے کا ٹھنڈا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے. ان تمام افراد پر مشتمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ پورا معاشرہ، اس کی حیثیت ایک مشین کی سی، اور اس معاشرے کے جو افراد ہیں ان کی حیثیت اس مشین کے پرزوں کی سی ہے. ظاہر سی بات ہے، مشین اسی وقت کام کرے گی جبکہ اس کے پرزے صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، بہتر ہوں گے. جس انجینئر نے اس مشین کو ڈیزائن کیا ہوگا، اس انجینئر نے جو پرزے اس کے اندر استعمال کیے ہیں وہ کس کوالٹی کے ہیں، اچھے ہیں، خراب ہیں، یا زیادہ تر پرزے اچھے ہیں، کچھ پرزے خراب ہیں، یا زیادہ تر پرزے خراب ہیں، یا تھوڑے بہت پرزے اچھے ہیں، یہ مشین کی کنڈیشن کو کیا کرے گا؟ ڈیسائیڈ کرے گا، طے کرے گا. اگر تمام پرزے اس مشین کے اچھے ہیں تو وہ مشین اچھا ورک کرے گی، اچھا کام کرے گی. اور ایک دو پرزے اس کے خراب ہیں یا اکثر پرزے خراب ہیں تو وہ مشین صحیح طریقے پر کام نہیں کرے. اسی طرح سے ہم انسانوں میں سے چند ایک لوگ ہمارے معاشرے میں خراب ہوتے ہیں، یا اکثر لوگ خراب ہوتے ہیں، یا ہمارے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جن کو ہم نے ہماری سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کا، ہماری برادری کا چودھری اور ذمہ دار بنایا ہوا ہے، اگر وہی خراب ہے تو ساری سوسائٹی اور سارا معاشرہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. سارے معاشرے کے اندر بگاڑ. تو معاشرے کا بگاڑ سوسائٹی کے افراد پر مشتمل ہے، اور سوسائٹی کے افراد کا سدھار اور ان کی زندگی کے اندر درستگی اور سالمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی با اخلاق بنے، پروقار بنے، با عزت بنے، سارے لوگ مل جل کر کے رہیں، اچھے انداز میں زندگی گزاریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے افراد اپنے آپ کو کیا کریں؟ درست کریں، با اخلاق کریں. اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، با اخلاق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تو یہ معاشرہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال لیا، دیکھو ہماری زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں تو یہ زندگی ہے، اور مر گئے تو ہماری زندگی ختم. ہماری زندگی کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صبح فجر کے وقت سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کر کے صبح اٹھنے تک،
ہماری پیدائش سے لے کر کے ہمارے بچپن تک، اور ہمارے بچپن سے لے کر ہماری جوانے تک، اور ہماری جوانی سے لے کر ہمارے بڑھاپے تک، اور ہمارے بڑھاپے سے لے کر ہماری موت تک، اور موت سے لے کر کے ہماری آخرت تک، یہ ہماری زندگی۔ آپ اس زندگی میں پیش آنے والی کن چیزوں میں اور کن مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام اعمال، تمام احکام، تمام ضروریات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں۔ آپ ان کو تلاشیے، ان کو ڈھونڈیے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں سنت۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت مطلب طریقہ، طریقہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ طریقہ۔ صبح بستر سے اٹھنا ہے، کس انداز میں اٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، بیت الخلا جانا ہے تو کون سا پیر داخل کرنا ہے، بیت الخلا میں جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، نکلنا ہے تو کون سا پیر باہر نکالنا ہے، نکلنے کے بعد بیت الخلا سے کیا پڑھنا ہے، اور بیت الخلا میں جتنی دیر بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر کیا کرنا ہے، اٹھنے کے بعد وضو بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، کپڑے پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، نماز کے لیے جانا ہے تو سنتیں کہاں پڑھنا ہے، گھر پہ پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے، تمام تر تعلیمات۔ بستر پر لیٹنے کے لیے گئے ہیں تو کس طرح لیٹنا ہے، بستر کو کیسے صاف کرنا ہے، سونے سے پہلے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کس انداز میں سونا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل تو بڑا سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ترقی کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر لوگ سرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ ریسرچ 100% اتھینٹک ایسی ثابت ہو رہی ہے کہ سراپا لوگوں کا اس میں کیا ہے فائدہ۔ وہ یہ سوچ کے ریسرچ نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو ذرا ہم دیکھیں انہوں نے یہ تعلیم جو دی ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کے اندر لوگوں کا کیا فائدہ۔ وہ تو بہت ساری ریسرچ کر رہے ہیں۔ بھئی ایک آدمی اوندا سویا ہوا ہے پیٹ کے بل، تو وہ ریسرچ کر رہا ہے پیٹ کے بل سونے کے کیا نقصان ہے۔ ایک آدمی چتا سویا ہوا ہے پیٹ کے بل، تو اس پہ ریسرچ کر رہا ہے کہ بھئی چتے سونے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے۔ ایک آدمی الٹی کروٹ سویا ہوا ہے تو اس میں وہ ریسرچ کر رہے ہیں الٹی کروٹ سونے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے۔ سیدھی کروٹ سویا ہوا ہے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ سینے کے نیچے تکیہ رکھ کے سویا ہوا ہے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہاتھ اپنا تکیے کے نیچے رکھ کے سویا ہوا ہے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ پیر فولڈ کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ پیر جو ہیں لمبے ہیں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو ان تمام تر ریسرچز میں، ان تمام ریسرچوں میں جو چیز سرچ ہو کر کے آ رہی ہے اور فائدہ مند اور سود مند ریسرچ ہو کر کے آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ انسان دائیں کروٹ پر خم ہو کر کے، یعنی تھوڑا سا اپنے پیروں میں گھوم دے کر کے، کمر اور گھٹنوں میں گھوم دے کر کے سونے میں سب سے بیسٹ پوزیشن کون سی ہو رہی ہے، سیدھی کروٹ پر سونا۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کو اس پوزیشن میں سونا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اس میں آپ کو جاننے کی ضرورت ظاہر سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سراپا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو اس کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوسائٹی کا بگاڑ، سماج کا بگاڑ سوسائٹی کے افراد پر، افراد سدھرے ہوئے ہوں گے تو معاشرہ سدھرا ہوا ہوگا، سوسائٹی سدھری ہوئی ہوگی۔ افراد بگڑے ہوئے ہوں گے تو معاشرہ بگڑا ہوا رہے گا، سوسائٹی اس کی کیا رہے گی، بگڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ دیکھو ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد سب سے اہم اور ضروری انسانیت کے لیے جو چیز ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے پروردگار پر ایمان لے آئے، اس بات کا یقین کر لے کہ اس کے سوا کوئی اور دنیا کے اندر نہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم اور ضروری کام ہے وہ کیا ہے، اچھے اخلاق۔ ہم بار بار سنتے ہیں نا اخلاق اخلاق اخلاق، یہ اخلاق کیا ہے، کس بلا کا نام ہے؟ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔
انسان پیدائش کے بعد اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد، اپنے اڑوس پڑوس میں جو ماحول دیکھتا ہے، جو ماحول اس کی مزاج اور اس کی عادت میں پروان چڑھتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ یہ اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا یعنی سچ بولنا، اور جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اور برے اخلاق اس کے بالکل برخلاف کرنا، سچ کی بجائے جھوٹ بولنا، وعدہ پورا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، نماز نہ پڑھنا، لوگوں کو دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا سب ہیں؟ برے اخلاق۔ یہ تمام چیزیں انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت بگڑے بگڑائے لوگوں کی اولاد بڑی نیک اور دیندار بن جاتی ہے نا۔ بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر میں کمل کا پھول کھل گیا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بڑے نیک صالح اور اچھے دیندار ہوتے ہیں، لیکن اولاد ان کی نکمی اور خراب ہو جاتی، بگڑ جاتی۔ لوگ کہتے ہیں شیطان، ولی کی کوکھ میں شیطان پیدا ہوتا ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ سے انسان سیکھ کے آیا ہوتا، یہ بات ضروری ہے کہ ماں باپ کے اچھے ہونے کے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ ماں کی نیکیاں بچے کی پرورش میں اور اس کی پیدائش میں سرایت کرتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن انسان کا بننا اور بگڑنا اس کے ارد گرد کے حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، اچھی عادتیں اس کے اندر آتی ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بری عادتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ بھئی ایک عطر فروش کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو اگرچہ عطر نہ خریدے لیکن مفت میں اس کو خوشبو مل جاتی ہے۔ اور ایک بھٹی جلانے والے انسان کے پاس جو لوگ کلائی کرتے ہیں، برتنوں کو کام کاج کرتے ہیں، برتنوں کو بھٹی میں تپاتے ہیں، یا لوہے کی بھٹی ہوتی ہے، سونار کی جو بھی بھٹی ہوتی ہے، بہرحال بھٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے کیا نکلتا ہے؟ دھواں نکلتا ہے۔ تو ایک انسان بھٹی جلانے والے انسان کے پاس بیٹھتا ہے تو اگرچہ یہ خود بھٹی کے اندر کام نہیں کر رہا ہے، لیکن بھٹی کے پاس بیٹھنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا گرد غبار اڑ کر کے اس کے اوپر آئے گا، اس کے کپڑوں کو میلا کرے گا، اس کے جسم کو بڑا گندا کرے گا، اور دھواں اس کی آنکھ کان ناکوں کے اندر پہنچے گا۔ یہ اس کا نقصان ہے۔ تو انسان کو بنانے اور بگاڑنے کے لیے اس کی صحبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صحبت۔ انسان جیسی صحبت اختیار کرے گا، اسے اخلاق اور اطوار اس کی زندگی کے اندر شامل و داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی۔ یعنی جتنے اخلاق ہیں میں پریکٹیکلی طور پر ان اخلاق کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور ایک ایسا معاشرہ میں پریکٹیکلی طور پر تیار کر دوں کہ وہ معاشرہ آنے والی دنیا کے لیے کیا بن جائے؟ آئیڈیل بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر بھی ایک اخلاقی نمونہ پیش کر کے دکھلایا، اور اپنے ان پیارے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی میں سرایت کر کے بتلایا، اور صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر کے بتلایا، اور ایسی ٹیم، ایسی کھیپ اور ایسی فوج صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با اخلاق اور با کردار لوگوں کی کھڑی کری اور تیار کری، جس نے ساری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ صفات اور اخلاق کو پیغام کے طور پر لوگوں میں پہنچا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا پیارے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ 40 سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں تھی، آپ کی عمر جب تک 40 سال کی نہ ہوئی آپ کو نبوت نہیں دی گئی۔ نبوت سے پہلے لوگ آپ کے کیسے دیوانے تھے، آپ کو صادق کہتے، امین کہتے، آپ کے پاس اپنی امانتیں، کفار اور مشرکین اپنی امانتیں لا کے رکھا کرتے تھے۔ ان سے زیادہ امانت دار عرب میں کوئی موجود نہیں، لہٰذا اگر ہماری امانتوں کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے اور کسی کے پاس ہماری امانتیں بچ سکتی ہیں تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی فیصلہ کروانا ہے تو ان سے بہتر انصاف والا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، چلو رسول اللہ کے پاس۔ کوئی سچ بول سکتا ہے تو وہ رسول اللہ سے بڑھ کر کے سچا نہیں ہو سکتا۔ کوئی عزت دار، با کردار اور با اخلاق ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کے کردار کے لوگ قائل تھے، دیوانے تھے، چرچا تھا آپ کا، آپ کی آنکھوں میں ایسی حیا تھی جیسی کنواری
لڑکیوں کی آنکھوں میں حیا ہوا کرتی ہے، چھوٹی بچیوں کے اندر جو حیا ہوا کرتی ہے، ایسی حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ لوگوں نے آپ کے اوپر بے شمار الزام لگائے، کسی نے کہا جادوگر ہے، آپ کی باتوں میں وہ مٹھاس تھی، آپ کے الفاظ میں وہ دیوانگی تھی کہ لوگ آپ کے کیا ہو جاتے تھے؟ دیوانے ہو جاتے تھے۔ جو آپ کی بات سنتا، جو آپ کا کلام سنتا، وہ آپ کا ہوئے بغیر نہیں رہا کرتا تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس چودراہٹیں تھیں، جن کی دکانیں بند ہونے کے خطرے تھے، جن کی روزی روٹی بند ہونے کے خطرے تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ کسی نے الزام لگایا کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن کہتے ہیں اٹکل سے کوئی انہونی بات کو بتا دینا اور وہ بات کچھ دنوں کے بعد میں ہو جائے، ایسے بتانے والے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں۔ ہماری اپنی زبانوں میں لوگ پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں نا، کنڈلی نکلاتے ہیں، یہ وہی کہانت کا کام کرتے ہیں۔ وہ 100% غلط نکلتا ہے، لیکن لوگوں کا ایک عقیدہ اور ذہن بن گیا۔ تو لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، جادوگر کہا، لیکن کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ آپ کو کوئی جھوٹا کہہ دے، کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ آپ کو کوئی خائن کہہ دے، کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ آپ کو کوئی بے حیا اور بد کردار کہہ دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد میں نبوت کا اعلان کر دیا، تو وہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہہ رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کو باکردار اور بااخلاق کہہ رہے تھے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وجہ ان کی چودراہٹ خطرے میں آ گئی۔ ان کی چودراہٹ کے خطرے میں آنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو گئے؟ باغی ہو گئے اور دشمن۔ اب نتیجتاً ہونا کیا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقابلہ کرتے، ان سے بحث و مباحثہ کرتے، ان سے الجھتے نہیں۔ آپ نے کسی کی الفاظوں کی پرواہ نہیں کری۔ جس نے جادوگر کہا ٹھیک ہے بھیا کہہ لے جادوگر کہہ لے، اس کو جواب نہیں دی۔ کسی نے کاہن کہا بھیا کہہ لے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ جو جس کے من میں آیا وہ اس نے کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ آپ کے اوپر کچرا ڈالا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کو برا بلا کہا، گالیاں دی لوگوں نے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آپ اپنی بعثت کے مقصد پر قائم رہے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے بتلا دیا لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور صحابہ کی زندگی میں ان اخلاقیات کو ایسا پیوست کیا اور ایسا خوگر ان کو بنایا کہ جیسے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ان اخلاق کو شامل ہونا ہے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم زید بن صنعا، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہودیوں کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف پڑھے کہ آخری پیغمبر ایسے ہوں گے، ان کی یہ خوبی ہوگی، ان کی یہ اچھائی ہوگی، ان میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ڈھیکا۔ کہنا میں نے جو جو تعریفیں اور اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کی کتابوں میں پڑھے، وہ تمام اوصاف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائے، لیکن دو اوصاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں دیکھ سکا۔ ایک تو یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہے، یعنی کہ برداشت، آپ کا حلم یعنی غصے کی بجائے غصے کو پی جانا، غصے کو قابو میں کر لینا، یہ آپ کا بڑا ہوا ہے غصے کے مقابلے۔ دوسری بات، سخت بات سننے کے بعد بھی آپ کو غصہ نہ آنا۔ تو میں تلاش میں تھا کہ یہ دو صفتیں اور کسی نہ کسی طریقے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لوں اور آزما لوں۔ اس یہودی عالم زید بن صنعا کا کہنا ہے کہ اتفاقاً ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ کھجوریں بطور قرض کے لے لی، اور اس کی ایک مدت متعین ہو گئی کہ فلاں ٹائم پر میں آپ کے قرضہ لوٹا دوں۔ اس یہودی عالم کا یہ کہنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے وقت پورا ہونے سے پہلے اپنا قرض مانگنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں نے قرض مانگا کہ بھئی آپ نے مجھ سے بطور قرض کھجوریں لی تھی، میرا قرضہ واپس کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو تمہارا ٹائم نہیں ہوا، تم پہلے سے کیوں آ گئے، بلکہ آپ کیا ہو گئے؟ پھر میں نے غصے سے کہا، ارے آپ سنتے نہیں ہو، میں آپ سے اپنا قرض کا مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو،
پھر تیسری مرتبہ اس یہودی عالم نے کہا آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ میرا قرضہ نہیں دے رہا ہوں؟ آپ کے خاندان کے لوگ سب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس کسی کا قرضہ لے لیتے ہیں اس کا قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے دشمن خدا، اپنی حرکت سے باز آ ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں۔ بتاؤ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے کہ ہاں یہ بہت بدتمیزی کر رہا ہے، ذرا اس کو سبق سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی، ارے آپ کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے سمجھاتے کہ اس کا قرضہ ادا کرو، اور اس کو سمجھاتے کہ بھائی اس طرح سے بات نہیں کی جاتی ہے، نرم انداز میں آپ بات کرو۔ آپ نے سمجھانے کی بجائے ڈائریکٹلی فیصلہ لے لیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے حضرت عمر فرماتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوا، اور میں نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کا قرضہ ادا کر دو، مزید 20 سا اس کو اور بڑا کر کے دو، جو تم نے اس کے ساتھ گستاخی کی ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ اس یہودی عالم کا یہ کہنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں پیغمبر اسلام کے دامن میں اپنا سر رکھ دیا اور میں نے اسلام لیا۔ ایسے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ گھر کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ گاؤں کا رہنے والا بدو جاہل قسم کا انسان آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ آپ کی چادر مبارک کو کھینچا، آپ کے کرتے کو کھینچا، اور اس تیزی کے ساتھ کھینچا کہ قریب تھا کہ آپ کا سر مبارک دیوار سے ٹکرا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کو مڑ کر کے دیکھا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کو میرے ان دونوں اونٹوں کو بھر کر کے مال اور دولت دینا ہے، یہ جو مال دولت آپ کے پاس ہے نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے۔ اس طرح سے بدتمیزی کی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے کی بجائے اس سے کہا یقیناً تو صحیح کہتا ہے کہ یہ مال جو میرے پاس میں ہے یہ نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، اور یہ مال میں تجھے دونوں اونٹ بھر کر کے دے دوں، لیکن یہ بتا تو نے جو میرے ساتھ گستاخی کی ہے، میری چادر تو نے کھینچی ہے جس کی وجہ سے میری گردن کھینچی ہے، اس کا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں مال تو تجھے دے دوں گا لیکن تو نے میرے ساتھ جو کیا اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو تکرار کرتے رہے، دہراتے رہے، بطور مذاق مسکرا کر کے یہ بات کہتے رہے۔ اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو یہ جو مال ہے اس مال میں سے اس کے دونوں اونٹ لاد کر کے اور بھر کر کے اس کو مال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے لیے دیے۔ دیکھو آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہو، ایک معاشرے میں رہتے ہو، آپ کے ساتھ اونچ نیچ ہوگی، اچھے برے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، کیسے آپ کو برداشت کرنا ہے، کیسے آپ کو غصے کو پینا ہے، کیسے آپ کو غصہ نہیں کرنا۔ دل سے بنایا ہمارا، صرف یہ نہیں کہا کہ آپ غصہ پی لیں، غصہ برداشت کر لیں، غصہ کرنے سے بھی منع کیا کہ آپ غصہ نہ کریں۔ کیا کریں؟ دیکھو غصہ آنا یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، حتی الامکان آپ غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ غصے کو قابو کرنے کی بھی تعلیم ہمارے پاس ہے۔ اتفاقاً اگر کسی سے غصہ ہو جائے تو اس غصے کو برداشت کرنے، اس غصے کو پی جانے کی بھی تعلیم ہمارے پاس ہے۔ ہم اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزتیں چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات سوسائٹی کو جوڑے رکھنے کی ہمیں دی ہے، ان تعلیمات پر عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔